الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نجعلک فی نکورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے مجاہدہ نفس اور ریاضت نفس کرنے کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم ریاضت، عبادت اور مجاہدے کے ذریعے سے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کو گندگیوں سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لا سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور مشاہدے کا دروازہ کس طرح سے کھولا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اولیاء اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر اور اہل ذکر پر آشکار ہوتی ہیں، جن چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس شعور کے دروازے کو کس طرح سے کھولا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو علوم حاصل ہوتے ہیں، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، اور پھر اس علم کے ذریعے سے وہ مزید پرواز کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب تک پہنچتا ہے۔ ریاضت نفس اور مجاہدہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ایک جنگ کے موقع سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع کیا، یعنی کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ چھوٹا جہاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قتال بالکفار، یعنی کفار کے ساتھ جنگیں لڑنے کو چھوٹا جہاد قرار دیا ہے، اور اس جہاد کے حوالے سے بڑے فضائل و برکات آپ کو قرآن و حدیث کے اندر مل جائیں گے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جائیں انہیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، اور مرتے وقت شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے اور وہ اسے لذت نصیب ہوتی ہے جو جنت کے اندر بھی جا کر اسے وہ حاصل نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے جنت کے اندر بھی جو ہے وہ شہید تمنا کرتا ہے کہ کاش میں دوبارہ بھیجا جاؤں دنیا کے اندر، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ یہ جہاد اصغر جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرار دیا، اس کے حوالے سے فضائل و برکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد اکبر قرار دے رہے ہیں، ان کی زندگی کا، ان کے زندہ ہونے کا، اور ان کو موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں حاصل ہوتی ہوں گی، اس حوالے سے بہت ساری روایات کے اندر جو ہے وہ اشارے کنائے کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ یعنی ریاضت نفس، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں اور اللہ کی رضا پر چلتے ہوئے ہر لمحہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کی بڑی شان و عظمت ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جن کو مشرک قرار دیا جاتا ہے، اہل ذکر لوگوں کو جنہوں نے دین کی خدمت کی اور جو ہے قرآن و حدیث کو عام کیا، جن کی طرف آج غلط واقعات منسوخ کر کے ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، یہی لوگ جہاد اکبر کرنے والے تھے، کہ جن کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو جہاد اصغر کرنے والا زندہ رہے، اور جہاد اکبر کرنے والا جو اللہ کے لیے اپنے آپ سے پوری زندگی لڑتا رہا اور اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، برے اخلاق کے ساتھ جہاد کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، اسے آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر گئے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، وہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ جہاد اصغر کرنے والا زندہ ہو سکتا ہے، تو پھر انسان کی عقل کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جہاد اکبر کرنے والا پھر اس سے بھی بدرجہ اولا و اتم زندہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہدایت من جانب اللہ ہے، جہاد اصغر کے فضائل و کمالات تو لوگ مانتے ہیں، لیکن جہاد اکبر کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود محنت ہی نہیں کی، اور جہاد اکبر کے کمالات انہوں نے خود ہی حاصل نہیں کیے، اور کبھی انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی بری خواہشات کے ساتھ مجاہدہ ہی نہیں کیا، اور عبادت و ریاضت ہی کو اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے جہاد اکبر کے فضائل و کمالات سے وہ خود بھی واقف نہیں ہیں۔ جن کو اللہ نے یہ کمالات عطا کیے ان کے بھی منکر ہو گئے، اور جو نفس اور شیطان نے انہیں جہاد اکبر کرنے سے بھی روک دیا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے ایک خوبصورت شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشق تے شہید محمد نئی محتاج کفن دے،
آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد اصغر کرتے کرتے کفار کے ساتھ جنگ کرتے کرتے شہید ہو جائے، اس کو کفن کی حاجت نہیں پڑتی۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے جو عاشق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والا ہے، ریاضت کرنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد اکبر کرنے والا ہے، آپ فرماتے ہیں اسے بھی کپڑوں کی کفن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے تو وہ کپڑے ہی اس کا کفن ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ جہاد بھی نفس کرتا ہے اور سابقہ زندگی کے اندر جو اس سے خطائیں ہو چکی ہوتی ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو ختم کر دیتا ہے اور کس طرح سے اس کو پاک و صاف کرتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حسن الخلق یذیب الخطیئۃ کما تذیب الشمس الجریدہ، کہ بے شک اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے ہیں جس طرح سے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ یعنی جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو برف جس طرح سے جمی ہوتی ہے تو اس کی تپش کی برکت سے وہ برف پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اس جگہ سے۔ اسی طرح سے جب انسان جہاد بھی نفس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، عبادت و ریاضت اختیار کرتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور انسان کے باطن کے اندر اترتا ہے تو پھر وہ نور اتر اتر کر انسان کے جو برے اخلاق ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گناہوں کی سیاہیاں ہوتی ہیں اور جو غلاظتیں انسان کے اندر جمی ہوتی ہیں اس کے دل پر، وہ نور ان کو جلا جلا کر اور اپنی گرمائش سے پگھلا پگھلا کر بالکل صاف و شفاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دل کا آئینہ روشن و منور ہو جاتا ہے۔ اور جہاد بن نفس یعنی اپنے اخلاق کو سنوارنے کے حوالے سے، جہاد کر کے ہم اپنے اخلاق کو ہی سنوارتے ہیں، اپنے باطن کو سنوارتے ہیں تاکہ ہمارے باطن کے اندر جو گندگیاں اور غلاظتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کو سنوارنے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اخلاقکم، کہ اپنے اخلاق کو سنوارو، یعنی اپنے باطن کو سنوارو۔ یہ بری سی بات انسان کا باطن ہی ہوتی ہے، تو اپنے باطن کو یعنی کہ سنوارو، اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اخلاق کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہر انسان کو محنت، مجاہدہ اور عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ میرا باطن سنور جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اندر سخاوت کا جذبہ نہیں ہے، اس کے اندر بخل کی بڑی عادت ہے، اس کا دل بڑا کنجوس ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زبردستی اپنے اوپر سخاوت کو لازم کرے، کہ وہ زبردستی دل مانے یا نہ مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صدقہ و خیرات کیا کرے، لوگوں کی مدد کیا کرے۔ اسی طرح سے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، شہوت، سارے معاملات جو ہیں یہ برے اخلاق میں سے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ زبردستی پہلے ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کے ساتھ لڑتا رہے جہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان چیزوں کو آسان کر دے اور یہ لڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی عبادت رضا مندی سے کرو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو ناگوار بات پر صبر کرنے میں بھی بہت زیادہ بھلائی ہے۔ یعنی اگر عبادت و ریاضت اور مجاہدہ بالنفس کرنے کے لیے انسان کا نفس، انسان کا اندر، انسان کا باطن راضی نہیں ہو رہا تو زبردستی، اگرچہ یہ ناگوار محسوس ہو، اس کے باوجود زبردستی ان کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس مجاہدے کو اختیار کرے گا جو جہاد اکبر ہے، اور جو ہی مجاہدہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے گا تو ایسا بندہ بھی شہداء کے زمرے کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ وہ جہاد اکبر کر رہا تھا۔ چنانچہ جہاد اصغر کرنے کے لیے جس طرح سے ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے جو پیچھے سے پورے لشکر کو کمانڈ کرے، ان کو ترتیب دے اور ان کو تمام ہدایات دے، جو ان تمام کاموں سے اور تمام جہاد کے امور سے واقف ہو، اسی طرح سے جہاد اکبر کرنے کے لیے بھی کسی ایسے استاد اور رہنما کی حاجت ہوتی ہے جو انسان کی ان باطنی بیماریوں اور غلاظتوں سے گزر چکا ہو، جو کہ انسان کے باطن کے اندر تصرف کر کے انسان کے باطن کو سنوارنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس مرید کو، اس ریاضت نفس کرنے والے کو، اس مجاہدہ کرنے والے کو بار بار ہدایات دیتا رہے، اسے کمانڈ دیتا رہے، اسے سمجھاتا رہے کہ اب یوں کرنا ہے، اب یوں کرنا ہے، اب یوں کرنا ہے، تاکہ وہ بندہ اپنی جگہ پر رہ کر ٹھیک طرح سے نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان بری عادتوں اور ان بری خصلتوں سے نجات عطا فرما دے۔ کیونکہ شیخ اپنی قوم میں اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے انبیاء بندوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو
نفس کی گندگیوں سے نکالتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یہ بارے معاملات علماء کرام اور اولیاء کرام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپرد کیے ہیں کہ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب بن کر امت کی اصلاح کریں گے اور ان کو نفس اور شیطان کے ساتھ لڑنے کے طریقے سکھائیں گے اور ان کو ان غلاظتوں اور گندگیوں سے باہر نکالیں گے۔ چنانچہ وہ شیخ مرید کا حال دیکھتا ہے اور اس پر غالب آنے والی بری صفات کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب جہاں پر کس لطیفے پر نفس نے کون کون سی بیماری کو ہٹ کرنا ہے اور کون کون سی غلطیں ڈالے گا۔ چنانچہ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہوتا ہے جن سے مرید کا علاج ممکن ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسے ابتدائی مرحلے کے اندر عبادت، کپڑوں کو پاک و صاف رکھنے، نمازوں پر پابندی اختیار کرنے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے اندر کیا کرتا ہے؟ مشغول کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب انسان اپنے شیخ کی بات کو مانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، عبادت اختیار کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتا ہے، تو اس پر پھر اس کے پوشیدہ عیب جو ہیں وہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے دوست جو ہیں وہ مرید ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں جن کو ہم بھول چکے تھے، یا ایسے ایسے معاملات ہمیں یاد آ رہے ہیں، ایسے ایسے خیال آ رہے ہیں جو کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ یہ عیوب کیا ہیں؟ انسان کے اندر جو چھپے ہوئے تھے، جو نفس اور شیطان اندر سے سادھو کا لباس پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اب وہ عیوب سارے عیاں ہو رہے ہیں۔ تو جب انسان کسی شیخ کامل کا مرید ہوتا ہے اور پھر اس کے حکم کے مطابق عبادت و ریاضت اور مجاہدہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی برکت سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کے اندر کے عیب اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ بھی گندگی ہے، یہ بھی گندگی ہے، یہ بھی گندگی ہے، سارا معاملہ اسے وہ بعضوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعضوں کو دکھائی دینا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ معاملات اس پر اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں جس طرح سے پتھر میں چھپی آگ، یعنی جب ہم ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر مارتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ کچھ پتھروں کے اندر آگ ہوتی ہے، وہ آگ نکل پڑتی ہے، آگ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اندر جو عیب چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے دل کا آئینہ بدلا ہوا ہوتا ہے، میلا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد شیخ جو ہے وہ مرید کے دل کو فراغت کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ اس کو دنیا کے کاموں کے اندر انوالو نہیں ہونے دیتا، اسے حکم دیتا ہے کہ اتنا ہی چیزوں کو ہاتھ ڈالو اور اتنی چیزوں کو اٹھاؤ اور اتنی ہی چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالو جتنا تمہیں اس دنیا کی زندگی کے لیے درکار ہے، باقی اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر کیا کرو؟ صرف کرو۔ چنانچہ اگر مال کو تقسیم کرنے سے اس کا دل فارغ ہوتا ہے تو شیخ حکم دے دیتا ہے کہ سارا مال بانٹ دو۔ اگر مال کو پاس رکھنے سے پتہ ہے کہ اس کا دل مطمئن رہے گا تو پھر وہ کہتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا مال اپنے پاس رکھو، تاکہ تمہارا دل دنیا کی طرف مشغول نہ ہو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کرتے رہو۔ چنانچہ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے اور اس کو آگاہ کر دے تو یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑی بھلائی کی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فبصرہ بعیوب نفسہ، کہ جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے عیوب دکھا دیتا ہے، اس پر اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھ تیرے اندر کیا کیا ہے۔ اگر تو ان کو آج نہیں سنوارے گا، ان کو اپنے اندر سے نہیں نکالے گا، تو پھر قبر کے اندر جا کر تو ان عیوب کی وجہ سے عذاب کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ بہت سارے عیوب تو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ذکر و مجاہدہ کرنے سے انسان پر ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان عیوب سے نکلنے کے لیے ایک رہنما کی حاجت ہوتی ہے، جس طرح سے جہاد اصغر کرنے کے لیے رہنما کی حاجت ہوتی ہے، جیسے میں پہلے بھی پیچھے بیان کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ اپنے عیوب کو پہچاننے کے طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ، یعنی جب ظاہر ہو جائیں گے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عیوب ہوتے ہیں جو انسان کی توجہ کے اندر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ ہر وقت انسان ہر چیز کو اپنے باطن کے اندر نہیں دیکھ پا رہا ہوتا۔ تو پھر اپنے عیبوں کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے مرشد کے سامنے بیٹھے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ کبھی اسی وقت اس کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی اس کا مرشد اسے اس کے عیوب سے آگاہ کرتا رہتا ہے، یعنی کبھی خود بخود انسان پر ظاہر ہو جائیں گے اور کبھی شیخ کی توجہ سے وہ کیا کر دیے جائیں گے؟ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یہ طریقہ سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے، مگر آج کل یہ بہت مشکل ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بندہ مل جائے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نیک دوست تلاش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، عبادت و ریاضت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا، ایسا دوست کوئی اپنا بنا لے جو اس کے معاملے کے اسرار سے واقف ہو،
جو اس کے احوال کو باطنی ظاہری جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات شیئر کرے، پھر وہ اسے بتائے کہ یہ کام آپ نے غلط کیا، اس طرح سے نہیں کرنا تھا، ایسے کریں ایسے کریں، تو اس کی صحبت اختیار کرے اور اسے اپنے نفس پر نگران بنائے کہ آپ میری رہنمائی کریں، آپ مجھے بتائیں کہ میرے اندر کیا کیا عیوب ہیں۔ پھر وہ اس کے احوال کو دیکھ کر، اس کی گفتگو سے، اس کی باتوں سے، اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے، وہ دیکھ کر اس کی سنت کے مطابق کیا کرتا جائے گا، تربیت کرتا جائے گا۔ تو اس طرح سے بھی انسان اپنے عیوب پر مطلع ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب بتا دے۔ چنانچہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ اور اگر انسان کو مرشد کامل بھی نہ ملے اور اچھا دوست بھی نہ ملے تو پھر انسان اپنے عیبوں کو کس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر حاسدین کی باتوں کو غور سے سنیں، اپنے دشمن جو سے حسد کرنے والے ہیں ان کی باتوں کو غور سے سنیں، کیونکہ تو ایسے حاسد کو پائے گا جو تیرے عیبوں کا متلاشی ہوتا ہے۔ یعنی حاسد ہمیشہ عیب ہی تلاش کرتا ہے، اس نے بھلائی نہیں دیکھنی ہوتی انسان کے اندر۔ چنانچہ جب حاسد تیرے عیبوں کو بیان کرے تو ان عیبوں سے پھر تو بچنے کی کوشش کر، اور اگر ان میں سے کوئی عیب اپنے اندر پائے تو اس سے دوری اختیار کر، اس سے بچنے کی کوشش کر۔ اور اگر کوئی تیرے اندر وہ جو حاسد عیب بیان کر رہا ہے وہ تیرے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کا، ریاضت نفس و مجاہدہ کرنے کا ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا، میں نے جاہل کی جہالت کہ اس کو جب میں نے دیکھا کہ یہ بھی عیب ہے تو میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یعنی جو لوگ جاہلانہ حرکات کرتے ہیں میں ان سے الگ تھلگ ہو گیا اور میں نے اس طرح کی حرکات کرنے سے اجتناب کیا، تو اس طرح سے مجھے اچھے آداب اور اخلاق مل گئے اور میرے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو گئے۔ چنانچہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر مداومت اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ لڑتا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم دیا گیا، اور کسی کامل شے کے سامنے بیٹھ کر ان معاملات کے اندر غور و فکر کرتا ہے اور محنت و مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت سارے دوست بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا میں اہل ہوں، کیا میرے لیے راستہ کھل جائے گا، کیا میں اس کے اندر کامیاب ہو پاؤں گا؟ تو اس آیت مبارکہ کو سن لیں کہ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یعنی جب آپ انسان مجاہدہ نفس کر کے کوئی بندہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرب معرفت اور روحانیت کے مناظر کو میں نے طے کرنا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ وہ مجاہدہ شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم اپنے راستے اس کے لیے کھو دیتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ مجاہدے کے اندر مصروف ہیں، مجاہدے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ ہرگز شیطانی وسوسوں سے مایوس نہ ہوں کہ ہم پر راستے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان پر اپنے راستوں کو کھولے گا، کشادہ کرے گا۔ چنانچہ اپنے اخلاق کے ساتھ لڑنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کسی کامل شہر سے اسے اخذ کرتا ہے، پھر وہ ذکر کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو اس کے اندر اس کے عیوب جو ہے وہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ مسلسل ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے باتیں سے ان عیوب کو نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور وہاں پر پیوست ہو جاتا ہے، اور نورانی حروف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات لفظ اللہ اس کے دل کے اوپر لکھا جاتا ہے، جس کے بعد نفس اور شیطان جب دل کے اندر گندگی کو ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کے لکھے ہونے کی وجہ سے اور اس کے نور کے وہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے غلاظت اور گندگی دل کے اندر داخل نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے پھر انسان کی خواہشات کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب روح کے لطیفے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، سر کے، خفی کے، اخفب کے، تو اس طرح سے اس کے باطن کے اندر جو بری عادات ہوتی ہیں، حسد، تکبر، کینہ وغیرہ، غضب وغیرہ، شہوت وغیرہ، یہ تمام عیوب اس کے باطن سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور وہاں پر اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں انسان گندی خواہشات، برے اخلاق سے نکل کر اچھے اخلاق اور اچھی خواہشات کی جانب کیا ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ بن جاتا ہے
جیسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، برائیاں اسے اچھی نہیں لگتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر، عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور پاکیزگی اسے اچھی لگتی ہے، پھر وہ بدبو سے بھاگتا ہے، خوشبو اسے اچھی لگتی ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ مجاہدہ کرے اور ریاضت نفس کے یہ جو طریقے ہم نے بیان کیے ان کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر لگ جائے، تو پھر ذکر پر ہمیشگی اختیار کرے، یعنی ذکر کو کرتا رہے، اس طرح سے کرے کہ ذکر ہمیشہ اس کے اندر چاہے، ہمیشہ اس کے اندر باقی رہے اور باقی تمام خیالات کو نکالنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ جب وہ اس معاملے کے اندر چلا جائے اور ذکر پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو پھر اس پر کچھ چیزوں کا ظہور ہوگا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا تذکرہ اپنے استاد کے ساتھ کرے، کیونکہ استاد ان چیزوں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ مرید اپنے شاعر سے ان چیزوں کا تذکرہ کرے گا تو وہ اس کی باتوں کو سن کر اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے فلاں فلاں جو چیز دیکھی ہے یہ شیطان کی طرف سے، اور فلاں فلاں چیز جو دیکھی ہے یہ روحانیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ شریعت کا نور ہے۔ چنانچہ پھر وہ اس کی رہنمائی کرے گا اپنے توجہ کے ذریعے سے بھی، اس کو شیطانی وسوسوں سے بچا کر مزید بہتری کے رستے کی طرف لے کر جائے گا، اور جو خیالات، جو وساوس اور جو احوال ظاہر ہوں ان کو انسان خود بخود نہیں جان سکتا۔ جس طرح سے بہت سارے خواب انسان دیکھتا ہے لیکن ان خوابوں کے حوالے سے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو احوال انسان کو روحانیت کے اندر حاصل ہوتے ہیں، ذکر و فکر کے دوران حاصل ہوتے ہیں، ان کا اندازہ اور علم بھی انسان کو خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ اپنے شاعر سے کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی نگاہ کے اندر یہ معاملہ رہے، ان کو پتہ ہو کہ یہ جو معاملہ اس پر ظاہر ہو رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ جب آپ ایسا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور ذکر کے اندر ڈٹے رہیں گے، ذکر کو چھوڑیں گے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان قریب آپ ملوک دین میں سے ہو جائیں، یعنی دین کے بادشاہوں میں سے ہو جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی وہ بادشاہت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کے لیے، ریاضت بالنفس کرنے والوں کے لیے، اپنے برے اخلاق کو سوار کر نیک اخلاق اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو امید ہے پھر آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والا معاملہ ظاہر کر دے اور آپ پر تمام چیزوں کی حقیقتیں، اشیاء کے حقائق کیا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو اس وقت آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل کے اندر ان کا خیال گزرا۔ اور اگر ان میں سے کوئی شے ظاہر نہ ہو تب بھی انسان کو ذکر و فکر، عبادت و ریاضت اور مجاہدہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے جہاں تک کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی محنت کے رنگ اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہوگا وہ تمام چیزیں اس پر کیا کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ تو اس کے اندر بہترین طریقہ یہی ہے کہ کوئی شیخ تلاش کریں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچ گیا ہو، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے کہ بغیر شیخ کے مجاہدہ کرنے والا ایسا ہے جیسے ہم اپنے گھر کے اندر چوہے کو پکڑنے کے لیے وہ ایک پنجرا سا بنا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم پھل وغیرہ رکھ دیتے ہیں تاکہ چوہا اس کے اندر آئے گا، جب پھل کھانے لگے گا تو اس کے اندر پھنس جائے گا، اس سے نکل نہیں پائے گا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ بغیر شیخ کے مجاہدہ کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ گھر کے اندر وہ لا کے رکھ دے جس کے ذریعے سے چوہے وغیرہ پکڑتے ہیں، تو اس کے اندر چوہا بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر سانپ بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا چیز آ جائے، وہ کس طرف نکل جائے، کیونکہ راستے بہت سارے نا، شیطان کے راستے بہت سارے ہیں اور رحمان کا راستہ ایک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں جو شیخ کے متحد چلتا ہے تو پھر شیخ جو ہے وہ اس کو غلط راستے کی طرف نہیں جانے دیتا، جس کی وجہ سے اس کی آخرت کا معاملہ جو ہے وہ بالکل درست رہتا ہے، کیونکہ وہ ان تمام راہوں سے گزرا ہوتا ہے اور یوں درست راستے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ اور شیخ کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ زمین کے اندر بیج بو دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ انتظار کرتا ہے
اور اس کو پانی دیتا رہتا ہے، اور جو اس کے اندر بیج کے خلاف جڑی بوٹیاں وغیرہ اگتی ہیں ان کو کاٹتا رہتا ہے تاکہ بیج اپنی کوپل نکالے، جہاں تک کہ اس سے ایک پودا تیار ہو اور پھر اس پر پھول لگیں، پھل لگیں، پھر اس سے خوشبوئیں آئیں اور لوگ اسے کھائیں۔ تو شاید بھی اسی طرح سے جب کوئی بندہ شیخ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نور اس کے دل کے اندر ڈال لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور عبادت پر ہمیشہ بھی اختیار کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کو کرتا رہے۔ چنانچہ وہ ذکر کو کرتا رہتا ہے اور شیخ اپنی باطنی توجہ کے ذریعے سے نفس اور شیطان کے جو خیالات ہوتے ہیں جو دل کے اندر بار بار اگتے ہیں اور انسان کے اس ذکر کے نور کو مال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیخ اپنی باطنی توجہ کے ذریعے سے پانی دیتا رہتا ہے اور ان کی کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بہت جلد وہ بیج اپنی کمپل نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر زمین اچھی ہونی ضروری ہے، زمین والا محنت کرے گا تو ہی وہ اچھی ہوگی، یعنی سالک ذکر کرے گا تب ہی کمپل اس سے باہر نکلے گی۔ اگر خود بخود نکال کر سب کچھ دے دیا جائے گا تو ایک دن تکبر کے اندر مبتلا ہو کر اپنے تمام معاملات سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس وجہ سے جن سالکین کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ ذکر کرتے رہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو نفس اور شیطانی اس وسوسے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ جی کرنا تو سارا شیخ ہی نے ہے، تو وہ ذکر و فکر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جب شیخ نے دینا ہوگا وہ دے دے گا، اور خود محنت و مجاہدہ ہی نہیں کرتے، اپنی ضمیر کو تیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ شیخ کو دینے کا حکم اسی وقت ہوتا ہے جب سالک محنت کر کے اپنی زمین کو سنوار رہا ہے، تیار کر رہا ہے۔ تو جب وہ استاد دیکھتا ہے کہ میرا یہ مرید محنت کر رہا ہے اور اپنی زمین کو تیار کر رہا ہے، اب اس کی زمین اس قابل ہو چکی ہے کہ اب اسے مزید پانی دیا جائے اور اس سے اگلے بیج کو ڈالا جائے، لطیفہ روح کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ڈالا جائے تاکہ وہاں پر بھی اس میں ذات لفظ اللہ کا نورانی پودا نکلے اور وہاں پر بھی پھل پھول لگیں اور اس سے بھی خوشبوئیں آئیں، تو پھر اس سال لطیفہ روح کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے نور کے بیج کو ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنے ساتھ لطائف کو، یہاں تک کہ پورے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روشن و منور کرتا ہے، اور اس کے جسم کے ایک ایک لوہے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پھر جاری و ساری ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، خوشبوئیں اور بہت سارے روحانیت کے معاملات پھر اس پر ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور اسی طرح سے وہ محنت کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو باطنی قوتیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں پھر وہ بالفعل جاری ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کے کان کھول دیتا ہے، اس کی زبان کو کھول دیتا ہے، اس کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں، اس کے پاؤں کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن کو انسان نے نہ کبھی دیکھا ہوتا ہے نہ سنا ہوتا ہے، اور پھر وہ مہر میں اسرار ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کو ان چیزوں کے اسرار پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس طرح سے انسان کو ہر مصیبت سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے کر جانے والی ہے، کیونکہ اس پر پھر اسرار کھل چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع پر سختی سے کاربند ہو جاتا ہے، اور یوں ان اسراروں کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی جانب بڑھتا رہتا ہے، اور یوں ہی روحانیت کے درجے اس کے بلند ہوتے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پاکیزگی در پاکیزگی، جہاں تک کہ روحانیت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اگر انسان ساری زندگی بھی چلتا رہے تو بھی اس کے درجات ختم نہیں ہو سکتے، اور مرتے وقت وہ جس درجے پر پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے وہی درجہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ریاضت بن نفس اور جہاد بن نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد اکبر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، آج بھی ان کے مزارات پر قرآن خوانی ہوتی ہے، اور آج بھی اہل ذکر لوگ ان کے پاس جا کر ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے نور اور معرفت کے اسرار اور روحانیت کو حاصل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔